جو حضور کو نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے. ٹھیک ہے؟ جو حضور کے صحابہ کو نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے. جو حضور کی نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے. جو صحابہ کی نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے. وہ مسائل جن میں صحابہ کا اختلاف ہے وہ اس سے خارج ہے. مجھے بتائیے، جو دین حضور لے کر کے آئے صحابہ نے وہی پھیلایا یا نیا بنا کر کے پھیلایا؟ بتائیے نا. جو دین حضور لے کر کے آئے صحابہ نے پھیلایا، امام ابو حنیفہ نے وہی لکھوایا یا نیا بنا کر کے لکھوایا؟ جو کہتا ہے حضور کا دین صحابہ نے بدلا وہ بڑا رافضی ہے، اور جو کہتا ہے حضور اور صحابہ کا دین امام صاحب نے بدلا وہ چھوٹا رافضی ہے، وہ لامذہب ہے. ٹھیک ہے جی. اس نام کے بارے میں کچھ چیمیں گویاں کی گئی تھی. ہاں، یہ بڑی اچھی بات میرے ذہن میں آئی، میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں. دیکھیے، یہ جو فرقہ ہے جو غیر مقلدین کے نام سے مشہور ہے، ہم نے جو لفظ استعمال کیا اور کر رہے ہیں وہ ہے لا مذہب، اور فی الحقیقت ان کا اصل نام یہی ہے لا مذہب. اب یہ غیر مقلدین کے نام سے مشہور و معروف ہو چکے ہیں، لیکن اصل نام ان کا ہے لا مذہب. لا مذہب کا معنی کافر نہیں ہوتا. ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، اور کسی مسلمان کو کافر کہنے سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور نہ ہم نے آج تک کبھی کسی غیر مقلد کو ان میں سے، یہ جو مخصوص طبقہ ہے ان میں سے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. ہم نے پہلے کہا ہے کہ گمراہ ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں. ہم نے نہ پہلے کبھی کافر کہا تھا نہ آج ہم کسی کو کافر کہتے ہیں ان میں سے، کیونکہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا قال الرجل لاخيه یا کافر فقد باء بهما احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کافر تو دونوں میں سے ضرور ایک کافر ہو جاتا ہے. یا تو جس کو کہا گیا ہے وہ کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں تو یہ جو کافر کہنے والا ہے نا یہ خود کافر ہو جاتا ہے. یہ کفر اس پر لوٹ آتا ہے. یہ حدیث شریف میں. تو ہم کسی مسلمان کو کافر کہنے میں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم کافر نہیں کہتے. پھر یہ لا مذہب کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ اجتہادی مسائل. اجتہادی مسائل ان مسائل کو کہا جاتا ہے جن مسائل کا فیصلہ اللہ رسول سے موجود نہ ہو. ان کی ہیں 3 قسمیں، یعنی صراحتاً فیصلہ کتاب و سنت میں نہ ہو. ان کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ روایات میں آپس میں ٹکراؤ ہو اور اس کا کوئی فیصلہ موجود نہ. ایک حدیث ایک بات بتائے، دوسری حدیث دوسری بات بتائے، اور حدیث شریف میں اس کا کوئی صراحتاً فیصلہ نہ ہو. اس کو کہا جاتا ہے متعارضات میں سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک آیت کا یا کسی حدیث کا اس کے 2 معنی نکلتے ہوں، 3 معنی نکلتے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں یہ محتملات میں سے ہے. دوسری قسم. تیسری قسم غیر منصوص کی، جو جس کا فیصلہ صراحتاً کتاب و سنت میں ہو ہی نہ. اب یہ ہو گئی ہیں 3 قسمیں، متعارضات، محتملات، غیر منصوص. ان کو کہا جاتا ہے اجتہادی مسائل. اب دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ہر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے. اجتہادی مسائل جن مسائل کا فیصلہ صراحتاً کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو. اب ان مسائل کے اندر ہوگا کیا؟ دین اسلام تو مکمل دین ہے نا، ہمیں تو حل دینا ہے. اب ہم کہتے ہیں ان مسائل کے اندر جو طبقہ ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں یہ ہے طبقہ مجتہدین کا. جو آدمی ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھے اس کو کہتے ہیں مجتہد، اور جو ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہماری طرح ان کو کہتے ہیں یہ غیر مجتہدین ہیں. تو مجتہد کا معنی جو ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھے، اور غیر مجتہد جو ہماری طرح ان مسائل کو خود حل کرنے کی صلاحیت نہ رکھے. اس میں ہم کہتے ہیں غیر مجتہد. اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد پر مجتہد کی تقلید واجب ہے. جب مجتہد ان مسائل کا حل نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اور غیر مجتہد وہ حل مان لیتا ہے اس کو کہتے ہیں تقلید عرف عام میں. اور یہ مسئلہ، اور یہ ہے بالکل ٹھیک، یہ ہے بالکل سچا، اور یہ ہے بالکل حق بات. اب مذہب ہوتا ہے مجتہد کا،
جب مجتہد اجتہادی مسائل میں سے کسی مسئلے کا نکالتا ہے حل اور کرتا ہے اجتہاد، اس کو کہا جاتا ہے یہ اس مجتہد کا مذہب ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب امام ابو حنیفہ ایک مسئلے کا حل نکالیں تو کہیں گے کہ اس میں امام صاحب کا مذہب یوں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نکالے، کہیں گے کہ اس میں امام شافعی کا مذہب یوں ہے، امام مالک کا مذہب یوں ہے، امام احمد بن حنبل کا، یا دوسرے مجتہد ہوں کوئی تو ان کا مذہب یوں ہے۔ ان کے فتاویٰ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا مذہب ہے، ان کے اجتہادات کو، ٹھیک ہے، تو وہ ہے ان کا مذہب۔ اور جو عامی ہوتا ہے، غیر مجتہد ہوتا ہے ہماری طرح، تو اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے العامی لا مذہب لہ، عامی کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ مذہب کا لفظ وہاں کس پر بولا جاتا ہے؟ اس اجتہاد پر، وہ جو مسئلہ حل اس کا نکالا گیا۔ اب جو ہے غیر مجتہد وہ کیا حل نکالے گا؟ جب وہ نہ حل نکال سکتا ہو پھر تو وہ مجتہد ہے، اب وہ حل نہیں نکال سکتا، اجتہاد نہیں کر سکتا، تو اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی اپنا مذہب ہوتا، اتنی صلاحیت ہوتی، پھر تو وہ خود مجتہد ہے۔ تو عامی کا اپنا کوئی مذہب، میرا اپنا کوئی اجتہادی مسائل میں مذہب نہیں ہے، میں غیر مجتہد ہوں، آپ کے مفتی صاحب غیر مجتہد ہیں، آپ سب غیر مجتہد بیٹھے ہیں، تو آپ سب اجتہادی مسائل میں اپنا کوئی مذہب نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد عامی جس مجتہد کے مذہب کا التزام کرتا ہے تو وہ اس مذہب کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، یہ ہے حنفی المذہب، یہ ہے شافعی المذہب، یہ ہے مالکی المذہب، اور یہ ہے حنبلی المذہب۔ کیا کہ چونکہ عامی ہے، غیر مجتہد ہے، اور اجتہادی مسائل کا اس کو حل چاہیے۔ اب اجتہادی مسائل کا جو حل فقہ حنفیہ میں پیش کیا گیا ہے وہ اس کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حنفی المذہب۔ جو فقہ شافعی کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ہے شافعی المذہب، تیسرے کو حنبلی المذہب، چوتھے کو مالکی المذہب۔ تو ہم ہیں حنفی المذہب، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہمارے بھائی شافعی المذہب، حنبلی المذہب، مالکی المذہب۔ یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب جو آدمی خود ہے عامی، اس کا اپنا کوئی مذہب تو نہیں ہے، اور وہ کسی مجتہد کے مذہب کا التزام بھی نہیں کرتا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ لا مذہب کہیں گے نا، یہ تو سیدھی سی بات ہے، اس کو کہیں گے لا مذہب۔ لا مذہب کا معنی کافر وافر نہیں ہوتا۔ لا مذہب جب میں بولتا ہوں یا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ وہ عامی ہے جس نے کسی مجتہد کے مذہب کا بھی التزام نہیں کیا ہے، خود بھی اپنا اس کا کوئی مذہب نہیں اجتہادی مسائل میں، اور کسی مجتہد کے مذہب کا بھی التزام نہیں کرتا، یعنی نہ خود سیکھا ہوا ہے، نہ سیکھنے والوں کے پیچھے چلتا ہے، نہ خود عقل رکھتا ہے اس مسئلے میں، اور نہ عقل والوں کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے لا مذہب، یہ ہے اس کا معنی، اور یہ ہے ان کا اصل نام۔ اور ہماری نسبت یہ اوپر حدیث شریف سے ثابت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، دیگر کتابوں کے اندر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے، ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو اس پر سند کی بحث ہوتی نہیں۔ اس کے علاوہ خطیب بغدادی اور ابن قیم نے اس کی ایک اور سند بھی نقل کی ہے اپنی کتابوں میں۔ حدیث یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنے کا ارادہ کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان یبعث معاذا الى الیمن، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان سے سوال کیا، منشور طے کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلامی منشور۔ آپ نے ان سے کہا کہ معاذ کیف تقضی اذا عرض لك القضاء، اے معاذ اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر کتاب اللہ میں مسئلے کا حل نہ نکلا تو کہا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا نا۔ تو نبی علیہ السلام کہنے لگے فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر مسئلہ کتاب اللہ میں بھی نہ نکلا، سنت رسول اللہ میں بھی نہ نکلا، پھر کیا کرو گے؟ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور ذرا بھی کوتاہی نہیں کروں۔ تو فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، حضور نے ان کے سینے پر شاباشی دی۔
جب سینے پر تھپتھپاتے ہیں نا تو نبی علیہ السلام نے شاباشی دی اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ توفیق بخشی جس سے اللہ اور اللہ کے رسول اس سے راضی ہیں۔ پتہ چلا جب مجتہد اجتہاد کرے گا اس پر اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی، اس پر صحابہ راضی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی، مجتہدین راضی، مقلدین راضی، اور ہم سب کے خلاف وہ غیر مقلد ناراض بنے بیٹھے ہیں کیوں بھائی اس سے کیا ہوگا تمو شون بٹوال کو بوت کری۔ تو اب یہ تو ہو گئی حدیث شریف، اب اس کے اندر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کی بات کی نا تو اجتہاد کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف، حضور کی طرف، کیونکہ دیکھیے المجتہد یخطی و یصیب، کبھی اجتہاد ٹھیک بھی ہوتا ہے، کبھی اجتہاد بھی خطا بھی ہو جاتی ہے۔ اب اجتہاد کی نسبت حضور کی طرف کرنا کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ کلیجہ تو غیر مقلدوں کا ہے، جو فقہ انہوں نے فقہ حنفیہ کے مقابلے میں لکھی تھی اس کا نام رکھا فقہ محمدیہ، اس کا نام رکھا نزول الابرار من فقہ النبی المختار، جس میں بتایا گیا خون بھی پاک ہے، منی بھی پاک ہے وغیرہ وغیرہ، اور نسبت کی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ کتنا بڑا ظلم ہے، ہم نے کبھی فقہ کی نسبت صراحتاً حضور کی طرف نہیں کی، شوافی نے نہیں کی، مالکیہ نے نہیں کی، حنابلہ نے نہیں کی۔ کیوں؟ کبھی اجتہادی مسئلہ غلط ہو گیا تو خدا نعوذ باللہ اس کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہم ہمیشہ اس کی نسبت کریں گے صاحب مذہب کی طرف کہ اگر خطا بھی ہو تو اسی کی طرف ہوگی، ہمارے نبی کی طرف۔ ان کا کلیجہ ہے، انہوں نے حضور کے نام پر فقہ لکھی، اور پھر اس کا کیا ہوا؟ وہ فقہ جو انہوں نے فقہ حنفیہ کے مقابلے میں لکھی تھی، ہمارا تو دور کی بات ہے، خود ان کے مدرسوں کے اندر بھی نہیں پڑھائی جاتی، اور یہ بیان دیتے رہتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ ٹھیک، یہ تو ہو گئی وہ۔ اور فقہ حنفیہ کے خلاف تبرہ کرنے کے باوجود، تقریریں کرنے کے باوجود، پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، یہ ایسی عظیم الشان عالمگیر فقہ ہے کہ تبرہ بھی کرتے ہیں اور ان کے مدرسوں کے اندر داخل نصاب بھی ہے، پڑھائی بھی فقہ حنفیہ جاتی ہے۔ ہمارے سری نگر بٹوالوں میں الکلیۃ السلفیہ ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے نصاب کے اندر ہدایت شریف داخل نصاب ہے۔ تبرہ بھی فقہ حنفیہ پر اور پڑھنے بھی کیا ہے؟ فقہ حنفیہ۔ جو فقہ تم نے لکھی تھی ہمارے مدارس میں تو چھوڑو، تمہارے یہ کہتے ہیں فقہ حنفیہ کو ملک سے نکالیں گے، ہم کہتے ہیں پہلے اپنے مدرسوں سے نکالو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہاں سمجھ آئی؟ اور فقہ حنفیہ کو نکالنا ہے لوگوں سے، پہلے اپنے مدارس سے نکالو بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ تو ابھی تمہارے مدارس سے نہیں نکل رہی۔ ایسی عالمگیر اور عظیم الشان اور مقبول فقہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف، اور حضور کے سامنے کی تقریری حدیث معلوم ہوا، حدیث سے ثابت ہوا کہ صحیح حدیث سے مجتہد کے اجتہاد کی نسبت ہوگی مجتہد کی طرف۔ اب جب امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہوگا تو نسبت کس کی طرف ہوگی؟ امام صاحب کی طرف۔ امام شافعی کا اجتہاد ہوگا تو نسبت کس کی طرف ہوگی؟ امام شافعی کی طرف۔ امام احمد بن حنبل کا اجتہاد ہوگا نسبت ان کی طرف، اور امام مالک کا اجتہاد ہوگا تو نسبت ان کی طرف۔ ٹھیک ہے، جب اجتہاد کی نسبت ہوگی مجتہد کی طرف جیسا کہ حدیث سے ثابت، اور ہم اجتہادی مسائل میں ان کے پیروکار ہیں اور ان کی تقلید کریں تو ہم کیا کہلائیں گے؟ حنفی کہلائیں گے نا، کیونکہ نسبت کس کی طرف کرنی ہے اجتہاد کی؟ مجتہد کی طرف۔ اب ہوں فقہ کے پیروکار ہیں، اجتہادی مسائل کے پیروکار ہیں، اجتہادی مسائل میں عامی ہونے کی وجہ سے، غیر مقلد ہونے کی وجہ سے، غیر مجتہد ہونے کی وجہ سے ہم اس کے پیروکار ہیں، تو اب ہم کیا کہلائیں گے؟ حنفی۔ وہ شافعی کہلائیں گے، مالکی کہلائیں گے، حنبلی کہلائیں گے۔ تو یہ حدیث معاذ سے ثابت ہے کہ اجتہاد کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ مجتہد کی طرف۔ اس لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں، شافعی کہلاتے ہیں، مالکی کہلاتے ہیں، اور کیونکہ تقلید ہے ہی اجتہادی مسائل میں، منصوص محکم مسائل میں نہ اجتہاد نہ تقلید ہے۔ سیدھی سی بات سمجھ آئے؟ تو حدیث ثابت۔ اور ان کو جو ہم کہتے ہیں لا مذہب، تو بابا لا مذہب کا معنی کافر نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود بھی عامی ہے، اس کا اپنا بھی کوئی اجتہادی مسائل مذہب نہیں، اور کسی مجتہد کی پیروی بھی نہیں کرتا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مجتہد، یہ لا مذہب کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ جہنمی کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو جہنم کے اندر نہ ہوتے۔ پتہ چلا یا آدمی سمجھنے والا ہونا چاہیے، یا آدمی عقل والا ہونا چاہیے، یا سننے والا ہونا چاہیے۔ جو آدمی نہ سمجھنے والا ہو نہ سننے والا ہو، ایسا کہاں جائے گا؟
جہنم میں جائے گا تو وہ اجتہادی مسائل کو سمجھنے والے مجتہد، ہم اجتہادی مسائل کے حل کو اور اس فیصلے کرنے کے طریقوں کو نہیں سمجھتے، ہم غیر مجتہد ہیں، اس وجہ سے ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہم کو مقلد کہا جاتا ہے، وہ بھی کامیاب انشاءاللہ الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہم بھی کامیاب، اور جو نہ خود مجتہد اور نہ غیر مجتہد ہونے کے باوجود بھی نہ ان کی تقلید کرتا ہے وہ برباد، ایسا قرآن پاک میں ثابت ہوتا ہے۔ اور اس پر میں نے کل بخاری کی حدیث بھی سنائی تھی نا، ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اور آئیں گے تو سنا دیں گے۔ تو یہی ہے لامذہب، اور یہ لامذہب تو اوپر سے علماء نے استعمال کیا ہے۔ علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے باقاعدہ رسالہ لکھا ہے، اس رسالے کا نام ہے عربی میں اللامذہبیہ قنطرۃ اللادینیہ، یہ جو ان کو لامذہب لکھا ہے اور کہا کہ لامذہبیت جو ہے یہ لا دینیت کا پل ہے۔ جب امام المحققین مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیر مقلدوں کا جواب لکھا تھا دندان شکن، اور عربی کے اندر ایسا جواب لکھا، اس کا نام ہی رکھا وقفۃ مع اللامذہبیہ۔ حضرت عقاروی رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے ان کا اصل نام لامذہب، اور ہمارے تو کتابوں میں اوپر لکھا ہے العامی لا مذہب لہ، عامی کا اپنا کوئی مذہب، لہذا ان کا نام کیا ہے؟ لامذہب۔ اب تو غیر مقلد مشہور ہو چکے، اس وجہ سے ہم پکارنا پڑتا ہے، اصل ان کا نام کیا ہے؟ لامذہب۔ تو یہ ہے اس بات کی وجہ اور یہ ہے اس بات کی دلیل۔ اللہ پاک ہمیں دیگر ٹھیک ٹھیک مسائل سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء